سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ واقعتاً یہ آفر تھی کہ کوئی ایک بہن مل لیں آج جا کر، اور یہ آفر جو ہے یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے یا بہنوں کی طرف سے ٹھکرا دی گئی سر؟ یہ حکومت ڈرامے کر رہی ہے، بدنیتی پر مبنی چیزیں ہیں۔ اگر حکومت کی نیت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جی عمران خان سے ملاقات ہو جائے تو وہ تو ابھی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو صبح 7 بجے بھی دروازے کھل جاتے ہیں اڈیالہ کے؟ تو حکومت کی نیت نہیں ہے، اور یہ سارا ڈرامہ ہوتا ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پھر اس کے بعد کچھ نہیں، نہ تو فالو اپ ہوتا ہے، نہ مذاکرات کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے۔ سر ماحول آپ نہیں یہ بنا رہے نا شوکت یوسف زئی صاحب، یہی تو میں نے ابتدائیے میں عرض کی کہ آپ لوگ تو کوئی ٹف ٹائم دے ہی نہیں رہے حکومت کو، حکومت تو چل کر رہی ہے، وہ تو کہہ رہے بھائی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم اس سارے معاملے کے اندر پڑیں یا ہم پی ٹی آئی کے کسی بھی معاملے پر غور کریں۔ دیکھیں یہ سر دیکھیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ غیر جمہوری طریقے سے حکومت میں آئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ عوام نے تو ووٹ دینا ہی نہیں ہے ان کو۔ اگر ان کو عوام کی فکر ہوتی نا تو یہ پھر مہنگائی ختم کرتے، اس پہ فوکس کرتے، معیشت کو ٹھیک کرتے۔ یہ سارے غلط دعوے ہو رہے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا کہ جتنا قرضہ شہباز شریف نے مختصر وقفے میں لیا ہے، اتنا قرضہ تو پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت تک نہیں، عمران خان تک آخری تک وہ بھی 43.5 ارب کا قرضہ پہنچا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 1,00,000 ارب تک قرضہ پہنچا ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ ملک کے قرضے بڑھ گئے، دوسری طرف آپ دیکھیں تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، گروتھ ریٹ کم ہے، آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو ملک تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ اب یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ بغیر سیاسی استحکام لائے وہ ترقی کر سکتے ہیں، تو یہ فارمولہ تو ناکام ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آزاد کشمیر کے ایک الگ ماحول بنا ہوا ہے، وہ بھی حکومت ناکام ہو گئی اس میں۔ کیونکہ دیکھیں جب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جب لوگ احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، تو اس میں گورنمنٹ کو ایک لیور ملتا ہے، وہ بیٹھتی ہے اور مطمئن کرتی ہے۔ لیکن یہاں تو سسٹم ہی الگ ہے۔ یہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں، ہوا میں ہو رہی ہیں کہ جی ہم نے امریکہ اور ایران کی مصالحت کرا دی، جنگ رکوا دی، بہت بڑا۔ ٹھیک ہے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک پہ بھی تو ذرا رحم کریں نا۔ ادھر بھی دیکھیں کہ یہاں تو آپ کوئی مصالحت نہیں کر سکتے، یہاں تو اچھا آپ شوکت یوسف زئی، بہت قطع کلامی کی کام نہیں کر معذرت کے سکتے۔ ساتھ، شوکت صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک میں عدم استحکام ہے، اس جانب حکومت کو توجہ دینی چاہیے، تو اسی طرح سے آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو خود اپنی پارٹی کے اندر کے معاملات پر بھی پہلے تو توجہ دینی چاہیے، ملک کے معاملات کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی تو انتشار ہے۔ کیونکہ جیسے ہی بات رہائی سے رسائی تک پہنچی، ویسے ہی اختلافات کے اختلاف جو ہیں وہ بھی بڑھ کر انتشار تک آ گئے ہیں، اور اب تو شوکت صاحب آپ کے اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی مان رہے ہیں کہ انتشار بہت زیادہ ہے پارٹی کے اندر۔ دیکھیں کوئی مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ 10 گروپ بھی بن جائے نا پی ٹی آئی میں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کا ووٹ بینک تو نہیں ہلتا ہے نا۔ اگر میں اپنے طور پہ کوئی گروپ بنا لوں، اسد کیسر صاحب کوئی اور گروپ بنا لے، کوئی اور گروپ بنا لے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ووٹ تو نہیں ٹوٹتا۔ تو اصل چیز دیکھیں جو سب سے بڑی سٹرینتھ ہے تحریک انصاف کی، وہ یہ کہ ورکر نہیں ٹوٹتا ہے۔ باقی دیکھیں یہ انتشار وغیرہ یہ تو ہر پارٹی میں ہے، یہ کون سی اور اتنی بڑی پارٹی میں جس کا لیڈر جیل میں ہے، تو اس میں تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن کئی اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ جی اس کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، اس کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا، تو وہ تو آپ سروے کرا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جتنا عمران خان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے اتنا اس کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے، اور یہاں پہ چونکہ نہیں الیکٹیبل لیکن لوگ لوگ تو نہیں یہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی پارٹی میں انتشار ہے اسی لیے عمران خان صاحب جیل میں ہیں نا، اس کو تھوڑا اس نظر سے دیکھیں نا، نہیں تصویر نہیں، کا دوسرا رخ دیکھیں۔ دیکھیں عمران خان جیل میں ہے تو وہ ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ایک ہفتے کی مار ہے، اگر صحیح عدالتیں لگ جائیں اور ان کے کیسز سنے جائیں ایک ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں نا ان کو تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ جو اس پہ 300 400 مقدمے درج ہوں ایک مہینے کے اندر اندر، یہ کبھی ہوا ہے تاریخ تو میں؟ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور تو پھر آپ اس زیادتی کے خلاف آئیں نا، سڑکوں پہ آئیں نا، کوئی احتجاجی تحریک چلائیں نا، مختلف پارٹیز چلاتی رہی ہیں، پاکستان دیکھیں پیپلز ہم نے پارٹی نے ماضی میں چلائی، اچھا نون لیگ نے چلائی، تو what are you waiting for نہیں، شوکت صاحب، یا پیپلز آپ کی پارٹی پارٹی نے کس چیز کا انتظار دیکھیں کر رہی ہے؟ نہ تو پیپلز پارٹی نے ایسی کوئی تحریک چلائی ہے جو ہم نے چلائی ہے۔ ہوں جتنے جان کے نذرانے میرے خیال سے ہمارے ورکروں نے دیے ہیں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور نہتے ورکرز مطلب یہ کہ کوئی ان کے پاس اسلحہ نہیں، کوئی وہ نہیں، لیکن جیسے ہی پرامن احتجاج کرتے ہیں
उन पे डंडे बरसाए जाते हैं, उन पे गोलियां बरसाई जाती हैं, उनको जेलों में डाला जाता है, फिर भी वो निकलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये किसी पार्टी का इसके साथ कोई मुवाजना नहीं है जो तहरीक इंसाफ का वर्कर कर रहा है। आज भी आप नहीं तो देखें फिर कि अडयाला जेल अलीमा खान साहिबा जो बात करती हैं कि 10,000 लोग नहीं अडयाला के बाहर आते, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि वो गलत बात कर रही हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि लोग बाहर आते हैं, तो वो कह रही है 10,000 आ जाएं तो मेरा भाई बाहर होगा, तो वो तो 10,000 नहीं आ रहे शौकत साहब। नहीं, 10,000 की बात नहीं है। 10,000 छोड़े, मैं 1 लाख बंदे आपको एक दिन में इकट्ठे करके दे दें, ये तो क्यों बात नहीं कर रहे होती आप? है। आगे देखना ये होता है कि क्या हुकूमत जो है वो इस चीज को महसूस कर रही है कि आवाम इससे नाराज है। क्या इस हुकूमत को ये एहसास है कि मुल्क में महंगाई है और इससे उनका ग्राफ गिर रहा है? नहीं है ना। और रूल ऑफ लॉ नहीं है, जमहूरियत नहीं है। आप किस खुशफहमी में है? हम अगर एहतजाज हम कुछ भी कर लें तो आगे से उनका जो है ताकत का इस्तेमाल है, बेदरेग इस्तेमाल, जो आज़ाद कश्मीर में भी करना चाहते हैं, यहाँ पे भी किया उन्होंने। तो देखें, ये हर चीज का अपना एक वक्त होता है। और इंशाल्लाह ताला देखें, आप अगर इमरान खान की बात कर रहे हैं कि जेल से निकलना, अगर वो नवाज शरीफ बन जाए और बैठ जाए स्टेब्लिशमेंट के गोद में, वो कल ही निकल आएंगे। तो देखें, हर चीज की अपनी कीमत होती है। वो अपनी जो सियासत है, जो अपना उसूल है, उसकी कीमत वो दे रहे हैं और हर लीडर देता है ऐसा। लेकिन कभी उन्होंने ये कहा है कि दरखास्त दी है कि मैं बीमार हूं, मुझे लंदन भेज दो शौकत साहब, या मैं तो मुझे इमरान खान निकाला साहब भेज की दो? बात ही नहीं कर रही ना, मैं तो आप लोगों की बात कर रही हूँ कि आपकी अपनी अलीमा बीबी साहिबा ये कहती हैं कि आप लोग वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए खान की रिहाई के लिए। अभी आप फरमा रहे हैं कि मैं तो 1 लाख बंदा भी ला सकता हूँ, या आप लोग चंद लोग मिलकर ला सकते हैं, तो आप लाते इसलिए नहीं है कि आपको हुकूमत से उम्मीद नहीं है। तो ये उम्मीद आपको लगता है कि आपको कभी होगी, हुकूमत आपको कोई रास्ता देगी, आप उसका इंतजार कर रहे हैं? कब होगा वो बता दें, बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। देखें, बात यह है ना कि हर तहरीक के पीछे एक आवाज होती है, एक फैसला होता है, और वो फैसला इमरान खान ने करना है। और इमरान खान से जो आखिरी मुलाकात हुई थी, देखें, कोई ऐसा तो नहीं है ना, ये एक चेन ऑफ कमान है। ये तो मानेंगे ना आप। ठीक है। इतने अरसे जेल में रखा गया इमरान खान को, उसकी पार्टी को तितर बितर किया गया, उसकी पार्टी को निशान नहीं दिया गया, लेकिन उसको खत्म तो नहीं किया जा सका ना, क्योंकि चेन ऑफ कमान है उसकी।